الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا بنایا اور ایمان والوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ انمول نعمتیں ہیں کہ جن کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے کم ہی کم ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت شکر ادا کرنے والوں کو ترقیات سے نوازتا ہے اور جو نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے ناقدری کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ان سے چھین دیتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہم لوگوں کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے. اس دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سی چیزیں تعلق قائم کرنے کی ہیں اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانے کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری چیزوں میں صرف ایک واحد ذات ایسی ہے کہ جس سے تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ہمارا پوسان حال نہیں، ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے والا نہیں. پریشانیوں میں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں اس کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں. ہر چیز اسی نے عطا کی، ہم یہ سانس لے رہے ہیں اسی کی عطا کی، ہمارا یہ اتنا بڑا وجود ہے سب اسی کا پیدا کیا ہوا. تو اس لیے اس سے تعلق قائم کرنا یہ اس کی نعمت کی شکر گزاری ہے. اس نے ہر چیز عطا کی اس بنیاد پر اپنے تعلق کو اپنے کلام پاک میں بیان بھی کر دیا. ظاہر سی بات ہے ہم دنیا کے اندر کسی پہ کوئی احسان کر دے، کسی کی مدد کر دے تو ہم اس سے اپنا کوئی نہ کوئی تعلق اور کوئی نہ کوئی نسبت اس سے ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں کا ہم نے کام کیا تھا یا فلاں کے ہم فلاں کام میں مددگار بنے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے اس نے بھی ہمیں
اپنے تعلق سے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگوں تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کہیں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت مت کرو۔ اس نے اپنا تمام کے تمام انسانوں کے سامنے جو تعارف لگایا ہے وہ بہت آسان سے الفاظ میں اس طرح کرایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ نبی کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کس طرح بے نیاز ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ غنی حمید، کہ اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بالکل بے نیاز ہے، اور اس بے نیازی میں بھی وہ قابل تعریف، بہت زیادہ قابل تعریف۔ اس کا کوئی کسی سے رشتہ نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے کمالات اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس لیے اس نے اپنے رب ہونے اور اپنے معبود ہونے کا اعلان کیا، اور یہ اعلان اس دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے سامنے کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جس وقت آپ کے پروردگار نے بنی آدم سے، ان کی پیٹھوں سے تمام کی تمام ذریت کو نکالا۔ روایت میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انسانوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت میں تمام کے تمام انسانوں نے یہ اقرار کیا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اور اللہ کے اپنا رب ہونے کا اقرار ہونے کی حالت میں وہ دنیا کے اندر آتا ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مشرک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی جیسے ماں باپ
جس دین کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، بچہ ان کے تربیت میں رہ کر، ان کے طور طریق سے متاثر ہو کر اسی مذہب کو بچہ قبول کر لیتا ہے۔ ماں باپ اگر مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، تو پھر بچہ بھی مسلمان ہوتا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو اللہ کا نام لیتے ہوئے سنا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، بفضلہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس پر قائم رکھا۔ آج ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ بچے جو غیر مسلموں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، جب وہ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ان سے متاثر ہو کر اسی طرح وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ اقرار کرانے کے بعد انسان کو اس دنیا میں اس کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابیں نازل فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی زبانی اپنی توحید کا اعلان کرایا اور صاف صاف اعلان کرایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس نے انسان کی حقیقت کو بھی بیان کیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے بنایا، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ کائنات، اس کے اندر پائی جانے والی تمام کی تمام چیزیں انسان کے نفع کے لیے کس طرح پیدا کی گئی، کس طرح اس دنیا کو سجایا گیا، ایک ایک چیز کے اندر غور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قل سیروا فی الارض فانظروا الی آثار رحمت اللہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ تم زمین کے اندر چلو پھرو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی علامتوں کو دیکھو، اس کی نشانیاں، کہ کس طرح کی نشانیاں اس نے وجود میں عطا فرمائی ہیں، کس طرح سے اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اس کی نشانیاں کیسی کیسی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جب تم انسان ہو گئے تو تم زمین کے اندر منتشر ہو گئے، پھیل گئے، کہ کوئی ہندوستان میں، کوئی پاکستان میں، کوئی ایران میں، کوئی ملک شام میں، نہ جانے کہاں کہاں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بھائی، ایک یہاں زندگی گزار رہا ہے تو دوسرا عرب کے اندر، کیسے اس نے زمین کے اندر انسان کو پھیلایا۔ یہ اکیلا رہتا تو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر اس میں غور کریں، اس کی مثال کہ مثال کے طور پر حیوانات ہیں، وہ بھی تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، نہ ان کے ساتھ میں ان کے والد، نہ ان کی ماں، نہ کوئی بھائی بہن، کوئی جانور کسی کے یہاں بندھا ہوا ہے، کوئی کسی کے یہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر، اس کے مزاج کے اندر مدنی طبع حالت کو باقی رکھنے کے لیے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا،
کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ساتھ رہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان میں محبت، مودت، آپس میں پیار و شفقت پیدا فرما دی۔ یہ پیار و محبت ہی تو ہے کہ آدمی ایک اجنبی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اس سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر بھی زندگی نہیں گزارتا، جبکہ نکاح سے پہلے نہ کوئی تعلق، نہ کوئی رشتہ۔ اسی طرح ایک جگہ رشتہ داری قائم ہوئی، اس خاندان سے تعلق قائم ہوا، اس کے یہاں آنا جانا، ان سے تعلقات قائم رکھنا، یہ محبتیں اس نے انسان کے اندر جو پیدا کی ہیں، یہ بہت بڑی اس کی نشانیاں ہیں۔ یہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تاکہ انسان سمجھے کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی ایک ہے، اور اس سے اپنا تعلق انسان قائم کر لے، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے کہ جب اس کو دنیا کے کسی کام کے اندر کوئی کام کا جاننے والا ملتا ہے تو اس میں جو ترقی یافتہ ہوتا ہے، جو جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جتنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ اسی سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی بیمار ہو گیا، دوا کی ضرورت ہے، تو چھوٹے ڈاکٹر سے تعلق قائم ہوا، لیکن دل میں چاہت ہوتی ہے کہ اس سے بڑا ڈاکٹر مل جائے، اور ہوتے ہوتے تجربے کار، ماہر اور باصلاحیت، اعلیٰ ڈگری کا مالک ڈاکٹر سے یہ ملتا ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ تو ایسے ہی دنیا کی یہ نعمتیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، انسان کے استعمال کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان ان کو استعمال کرتے کرتے ترقی کرے، آگے بڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان تمام کی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ایک تعلق ہے، محبت کا تعلق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی رشتہ داری قائم نہیں کرتا، ہاں دوستی قائم کرتا ہے، وہ دوست بناتا ہے، انسانوں میں اس کے دوست بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، ان کا لقب خلیل اللہ ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست بنایا، ان کا لقب حبیب اللہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبیوں کو ہی دوست نہیں بنایا، بلکہ عام ایمان والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوست بناتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو جیسے ہمارے مزاج کے اندر یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے اندر اس وقت تک چین اور قرار نہیں پاتے جب تک کہ اس کے کمال کو نہ پہنچ جائے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم اپنا ایمان کا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں، جو عہد ہم نے عالم ارواح میں کیا ہے کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم دنیا کے اندر آ کر بھی الحمدللہ اس اقرار پر قائم ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ہونے کی حالت میں رکھے ہوئے ہیں، اسی پر بس نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، ترقی کریں، اتنا آگے بڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا جو تعلق ہے یہ کمال کو پہنچ جائے۔ اس لیے کہ جب چیز
اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ نفع پہنچاتی ہے، اس سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور جب تک اس میں کمال نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے کہ اس سے نفع حاصل ہو، بہت مشکل ہے کہ اس سے نفع پہنچایا جا سکے، بلکہ ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اگر ہم یہاں دنیا کے اندر بنانا شروع کریں اور وہ مکمل بن کر تیار نہ ہو تو ہر آدمی اس کے استعمال سے بچتا ہے، خود بھی استعمال کرنا نہیں چاہتا، کہ اس لیے کہ ابھی یہ مکمل تیار نہیں ہوئی، اگر اس کو ابھی ناقص ہونے کی حالت میں استعمال کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ چیز ٹوٹ جائے گی یا یہ چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تک ہم محبت میں کمال حاصل نہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نہ لذت آئے گی، نہ اس سے محبت میں لطف آئے گا، نہ اس کی عبادت میں شوق پیدا ہوگا۔ ہم مسلمان رہیں گے لیکن حقیقی مسلمان ہونا ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم حقیقی مسلمان بنیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں کمال حاصل کریں، اللہ کی عبادت میں لذت حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کا ہمیں حکم دیا ہے ان احکام کے ہم پابند ہیں۔ دنیا آج اس موڑ پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر آدمی اپنے باطن کی اصلاح کر کے دنیا کے اندر اصلاح کی فکر کرے، کیونکہ یہ ایمانی جز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو شخص بھی تم میں سے کسی بری بات کو، بری چیز کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روک۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر اسی وقت میں حاصل ہو سکتی ہے جب ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوگا، ہم مسلمان، حقیقی مسلمان ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ بات جو میں ذکر کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ یہ صرف اپنی دانش مندی میں یا اپنے ناقص فہم میں اس کو ذکر کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن پاک کے اندر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو تم اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا اس وقت میں ہوگا جب ہم اسلام کی تعلیمات کے اندر کمال حاصل کیے ہوئے ہوں گے، اور اسلام کی تعلیمات پر کمال اس وقت میں حاصل ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اسوے کو اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں تو ہم نمازوں کے پابند ہیں، آپ نے روزے رکھے، جس وقت میں روزے رکھے ہیں، جس مہینے میں روزے رکھے ہیں، ہم اس مہینے میں روزوں کے پابند ہیں۔ آپ نے حج کیا تو ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو ہم حج کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کیا تو ہم وعدے کے پورا کرنے والے ہیں۔ آپ نے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی ہے تو ہم بھی شفقت کرنے والے ہیں۔ آپ نے بڑوں کا احترام کیا ہے، ہم بھی بڑوں کا احترام کرنے والے ہیں۔
آپ خوش اخلاقی کے ساتھ میں اپنوں سے بھی غیروں سے بھی پیش آئے ہیں، ہم بھی اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ آپ نے معاملات ایمانداری کے ساتھ کیے ہیں، ہم بھی ایمانداری کے ساتھ معاملات کرنے والے ہیں۔ غرض یہ کہ اسلام کے ایک ایک جز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کے اندر کمال حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کا جذبہ ہمارے دل میں ہو۔ جب یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر ہوگا تو آہستہ آہستہ ہم ترقی کریں گے، اور یہ ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے ہمیں جوڑنے والی ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہم کمال حاصل کر لیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کمال حاصل ہوگا تو پھر ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہر وقت ہمارا دھیان لگا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ہر وقت ہمارے دل میں ہوگا، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہنے والے بن جائیں گے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ آئے گا۔ دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کے استعمال میں ہمیں لذت حاصل ہو۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کر کے اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی آج اپنے دل کے اندر یہ انسان کلفت رکھے ہوئے، بے چینی رکھے ہوئے، ہزاروں نعمتیں پاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی ناشکری میں مبتلا ہے۔ دل کے اندر یہ احساسات پیدا ہوتے رہتے ہیں، دل میں یہ امنگیں آتی رہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ ایسی انمول نعمتیں ہیں کہ جن کی نظیر دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ انسان کو صحیح سالم سانس آ رہے ہیں، یہ کوئی معمولی نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے صحیح سالم دیکھ رہا ہے، یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اس سے معلوم کی جائے کہ جس کے پاس بینائی نہ ہو۔ یہ زبان صحیح سالم، اپنی زبان سے ہم الفاظ نکال رہے ہیں، یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ اس سے معلوم کریں کہ زبان کی قیمت کیا ہوتی ہے جو گونگا ہے۔ یہ کان جو آواز کو سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی قیمت ہے۔ اس سے معلوم کریں جو کانوں سے بہرا ہے۔ یہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت کی حالت میں عطا فرمایا، یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اس کا اگر اندازہ کرنا ہو تو اس سے معلوم کریں جو ہاتھوں سے اپاہج۔ غرض یہ کہ انسان کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہزاروں لاکھوں نعمتیں رکھی ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے اپنے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی انسان کلفت کا شکار ہے، بے چینی ہے، دل کے اندر یہ احساسات رکھے ہوئے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور اس ناشکری نے انسان کو اس موڑ پر لا کھڑا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر ناشکری کرو گے تو بے شک عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج کی زندگی میں جو یہ بے چینی ہے اور قسم قسم کی تکلیفوں میں، بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں ہمیں بے شمار عطا فرمائی ہیں، ان کی ہم ناشکری میں لگے ہوئے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ جب اس نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو اسی سے بات کو میں نے ملا کر یہ ذکر کیا کہ ان نعمتوں کے استعمال سے ہمیں آگے بڑھ کر ترقی حاصل کرنا چاہیے کہ ان نعمتوں کا جو منعم ہے
یعنی جو ان نعمتوں کے عطا کرنے والا ہے اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اس کی محبت ہمارے دل کے اندر کمال کو پہنچ جائے، اس لیے کہ اس سے تعلق صرف محبت کا ہی قائم ہو سکتا ہے، رشتہ داری اس سے نہیں ہوتی۔ اس سے رشتہ داری کا نہ اولاد کی حیثیت سے، نہ باپ کی حیثیت سے، نہ کسی اور اعتبار سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اس سے محبت کے اعتبار سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اور جو اس سے محبت کا تعلق قائم کر لیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس کا اور آخرت میں بھی اس کا ہے۔ محنت صرف ہمیں اس بات کی کرنی ہے، اور یہ محنت حاصل ہوتی ہے اس کے مخلص اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر، اپنے وقت کو فارغ کر کے اس کے نیک بندوں کی صحبت میں، اس کے نیک بندوں کی صحبت میں اپنی زندگی کو گزارنے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی قرآن کریم کے اندر اس انداز میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچوں کے ساتھ رہا کرو، جو سچا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دلاتا ہے۔ نجات کے معنی آتے ہیں کہ آدمی کے لیے جہاں بندشیں ہو چکی ہوں، راستے بند ہو چکے ہوں، وہاں بھی راستہ نکل جائے، یعنی سیدھا راستہ، جہاں راستے بند ہوں تو وہاں بھی اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ اس کو مل جائے، اور ہماری منزل مقصود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جو سچ بولے گا تو وہ دنیا کے جو کفر کے راستے ہیں ان سب سے بچتا ہوا اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی تک وہ پہنچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی اس کو معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے اندر کمال پیدا کرے، تو ہمیں سچوں کے ساتھ رہنا ہوگا، سچوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصحبۃ مؤثرۃ، کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت اثر ڈالنے والی ہوتی ہے، کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی انسان کی ذات پر اثر پڑے گا۔ نیک آدمی کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی، اور بد کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ دنیا کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ جو انسان اچھائی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو وہ اچھا بن جاتا ہے، اور جو برائی سے جڑتا ہے تو اس کے اندر برائی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھائی محبوب ہے، اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کے اندر موقع دیا ہے تو ہمیں اچھائی کو اختیار کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے، تاکہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر اللہ کی محبوب ترین چیز کو حاصل کر لیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین چیز کو حاصل کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کر لیتے ہیں وہ دنیا کے اندر سے چلے تو جاتے ہیں، لیکن ان کا صرف وجود جاتا ہے، ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اور جو اپنی زندگی کوتاہیوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو جیسے ان کا وجود دنیا سے جاتا ہے اسی طرح سے ان کا نام بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہزاروں سال پہلے دنیا چھوڑ کر چلے گئے، لیکن آج بھی کتابوں کے اندر اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے نام موجود ہیں، ان کے واقعات محفوظ ہیں، ان کی زندگی کے
واقعات سے لوگ آج بھی نفع اٹھا رہے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر برے کام کیے، ان کے آج لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں، لوگ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے، ان کی باتیں بھلا دی گئی، ان کی باتوں کو کہیں محفوظ نہیں کیا گیا۔ تو انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس مختصر سی زندگی کے اندر اس دنیا میں وہ کام کر کے جائے کہ اس کے نام سے، اس کے کام سے بعد کے لوگ نفع اٹھائیں، اور یہ بھی اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے نیکی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ جو آدمی دنیا کے اندر نیکی کا کام کرتا ہے، ایسا نیکی کا کام کے بعد میں لوگ اس سے نفع اٹھائیں، تو وہ صدقہ جاریہ کے حکم میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کو معمولی نہ سمجھیں، ان پر شکر گزار رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، ان نعمتوں کی قدر کریں۔ دوسری بات یہ کہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں کے ذریعے سے منعم کو پہچانیں، اور منعم اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی نعمتوں کا عطا کرنے والا۔ جب اس کو پہچانیں گے تو اس سے محبت کا تعلق قائم کیا جاتا ہے، اس سے محبت اس درجے کی ہو کہ اس میں ہمیں کمال حاصل ہو جائے۔ محبت صرف نام کی نہ ہو کہ ہم جس طرح سے نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں آج تک عبادتوں میں لذت حاصل نہیں ہو رہی ہے، ہمیں جینے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو اس طرح کی محبت نہ ہو، بلکہ محبت کے اندر ایسا کمال ہو کہ ہر وقت اس کا تصور ہمارے ذہن میں ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا اس کے تصور کے بغیر نہ ہو۔ جب اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر ہمیں اس کی عبادت میں لذت حاصل ہوگی، اور اس کی عبادت کا شوق پیدا ہوگا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکام کو ہم بجا لانے والے ہوں گے، اور اس کے عبادتوں میں لذت کا حاصل ہونا اور اس کی محبت میں کمال کا حاصل ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتوں اور آپ کے اسوے کو اختیار کرنے سے حاصل ہوگا، کہ جتنے ہم سنتوں کے پابند ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہوں گے، آپ کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہوں گے، اتنا ہی ہمیں کمال حاصل ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل کے اندر اس درجے کی محسوس کریں گے کہ اس محبت کے اندر ہمیں لطف آئے گا، اور یہ چیز ہمیں حاصل کرنے کے لیے آج کے دور میں نیک لوگوں کی صحبت سے حاصل ہوگی، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کے زندگی کو اختیار کرتے ہوئے، ان کی صحبت کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو وہاں کھپانا ہوگا۔ آسان سے الفاظوں میں یہ کہ ہمیں کسی اللہ کے نیک بندے سے اپنا تعلق قائم کرنا ہوگا، خانقاہوں کا رخ کرنا ہوگا، تاکہ ان کی تربیت میں رہ کر ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف اور اسباق کی نتیجے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کے کمال کو پہنچ جائیں۔ ان چیزوں کی محنت کے لیے جن خانقاہوں کا وجود ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ پہلے زمانے کے اندر ہر انسان اپنی ضرورت سمجھتا تھا خانقاہ سے تعلق قائم کرنا، ہر انسان اپنے لیے کامل مومن ہونے کو ضروری سمجھتا تھا کسی ولی کی صحبت اختیار کرنا، لیکن جیسے جیسے دنیا کے اندر گناہ کے اسباب وجود میں آتے گئے، دنیا کے اندر بے حیائی پھیلتی گئی، اور انسان غفلت کی اور کوتاہی کی زندگی گزارنے لگا،
ویسے ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں سے دوری اختیار کرتا چلا گیا اور خانقاہوں سے دور ہوتا چلا گیا، جس کا نتیجہ اس مختصر سے دور کے اندر گزرے ہوئے ایام میں آج دیکھنے میں مل رہا ہے کہ مختصر سی 50-60 سالہ زندگی میں انسان بچپن میں جوانی میں مسلمان، لیکن آخری زندگی تک اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بچیاں گھروں کے اندر مسلمان ہونے کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں، جب وہ شروع کی عمر کو پہنچ رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں، تو وہ ارتداد کو اختیار کر رہی ہیں۔ جوان لڑکے نام کے مسلمان گھر کے اندر اور گھر سے باہر اسلامی نام ہے، اسلامی ماحول میں، لیکن طور طریقے کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے شرکیہ اعمال کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو گناہوں کے کام وجود میں آ رہے ہیں، تو ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے نیک بندوں سے تعلق کو توڑ ڈالا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، برے لوگوں کی صحبتیں ہمارا مقدر بن گئی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہماری عادت بن گئی، جس کی وجہ سے ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنی ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن صبح کا کھویا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اس کو کھویا ہوا نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ آدمی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کسی کام سے گیا ہو اور اپنا کام پورا کر کے واپس آ گیا ہو۔ تو اس لیے یہ غفلت کی زندگی اگر ہم گزار چکے ہیں تو اولا توبہ استغفار کر لیں، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہوں، اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں اس وقت میں آئی، حضرت کا حکم ہوا اور میں نے آپ کے سامنے سبق کے انداز میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی۔ جو غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے، اس لیے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور بھول چوک بھی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے میں جو غلطی ہو کوتاہی ہوئی ہو معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں کہی گئی ہیں مجھے بھی اور آپ سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔